آج ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے، اس شہر کے اندر کوئی بھی نچنیا، کوئی بھی قوالی گانے والا اور کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے توحید کے اندر شرکیہ الفاظ کو استعمال کرتا ہے، اگر وہ آئے گا تو ہم اس کو روکیں گے۔ سیاست دان فلاں قوال کو لا رہے، فلاں نچنیے کو لا رہے اور پورے شہر کا ماحول برباد کر کے رکھ دیا، اور ہمارا نوجوان جھومتا ہوا اس کے اندر ناچ رہا ہے۔ اتنا پیسہ سمیٹ کر لے جائے، کوئی 10 لاکھ، کوئی 15 لاکھ، کوئی 6 لاکھ۔ انہی کو پوچھو جنہوں نے لایا تھا، کبھی کسی بیوہ کے در کو کھٹکھٹایا؟ کتنے یتیم اور بے سہارا ہیں، ان کی مدد کی؟ آپ کے شہر کے اندر مولانا ابراہیم صاحب نے اپنی تمام قربانیاں اور تمام جد و جہد کو ڈال دیا، اور اتنی قربانیاں دی، لوگوں کے تانے سنے، گالیاں سنے، وہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے اور ڈٹ کر کہہ دے کہ کیسا لاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ کسی کے باپ کی جاگیر اور کسی کے باپ کا شہر تھوڑی ہے تم اپنے من میں جو آ جائے کر دے۔ اور میں کھلے طور پر ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ جن کو آپ نے سیاست کی باغ دوڑ دیا، وہ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ قوالیوں کو اور ان کے شرکیہ الفاظ کو اپنے اسٹیٹس پر رکھ کر پروموٹ کر رہا ہے۔ یا نبی آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی کب تک چھوڑے گا؟ دامن چھوڑنے کی بات کرتے، شریعت کو تو نست و نابود کر دیا۔ نبی نے دامن پکڑنے کا نہیں کہا تھا، نبی نے شریعت کو پکڑنے کا کہا تھا۔ نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ نعرے لگاؤ، نبی نے یہ کہا تھا کہ شریعت پر چلو۔ جگہوں کو گھومنے کا ہم نے اڈا بنا دیا، جہاں عیاشی عام ہے، جہاں زناکاری عام ہے، جہاں فحاشی اور عریانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، اور وہاں نوجوان انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کی عقلوں پر کیوں پردہ پڑ گیا کہ فلاں بابا کے در پر خود جا کر سجدہ کر رہے ہیں؟ ارے بابا، گھومنا جائز ہے، قرآن نے بھی کہا گھومو، لیکن ایسی جگہ جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہو، کس نے اجازت دیا آپ کو؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال ایاک نعبد وایاک نستعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ وقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے قابل قدر عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بہت ہی منظم انداز میں بنایا ہے، اور اس انداز میں بنایا ہے کہ اس کائنات کی بناوٹ کو دیکھ کر، اس کائنات کی سجاوٹ کو دیکھ کر، اور اس کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، جس نظام کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اگر عقل والے اس کائنات کے اندر ہی غور کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔
اس لیے کہ کسی چلانے والے کے بغیر کوئی چیز خود بخود نہیں چلتی۔ یہ فین جو ہمارے سامنے گھوم رہا ہے تو یہ جب چالو ہوا تب اس کے بٹن کو ڈالا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جو گھومنے کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، کوئی نہ کوئی موجود ہے جو اس کے گھومنے میں اس کا تعاون کیا اس نے۔ اسی طرح یہ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر ڈوبنا، اسی طرح چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور چاند کا اپنے وقت پر غروب ہونا، اسی طرح ستاروں کا ٹمٹمانا، اسی طرح ہواؤں کا چلنا، اسی طرح دریاؤں کا بہنا، اسی طرح سمندروں کا لہریں مارنا، اور ان تمام چیزوں پر جب انسان نظر ڈالتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جبکہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے کہ میری اس دنیا کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں ہے کہ جتنا لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی وقعت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا۔ اور جب سیر و تفریح کرتے ہیں تو جب انسان دیکھتا ہے کہ اللہ کی عجیب عجیب مخلوق ہمارے سامنے آتی ہے، اور قرآن نے گھومنے کو کہا بھی ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہ تم زمین کے اندر گھومو۔ کیوں گھومو؟ لعلکم تتفکرون، لعلکم تتدبرون، تاکہ تم اس کے اندر تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ جب آپ غور اور فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ دنیا، زمین اور آسمان کی بادشاہت اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یحیی و یمیت، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنا تعارف بندوں کے سامنے کرایا، اور اللہ نے یہ بھی ایک تعارف کرایا اپنے نبی کے زبانی، کہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ اس دنیا اور وما فیہا کے اندر تنہا اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور ایک مسلمان کا اس پر ایمان لانا اور عقیدہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ کسی اور سے مدد کا طالب ہے، اس کے ساتھ کسی اور جگہ پر اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو یاد رکھنا یہ حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے بلکہ یہ مشرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد کا طلب کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی کو یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے سے میری یہ مدد ہو سکتی ہے، بالکل عقیدے کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جب مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی اللہ تنہا اللہ ہی معبود ہے، جب اس نے کہہ دیا، جب کسی مسلمان کا کسی شخص کا ایمان میں آنے کے لیے یہ کلمہ کہنا لازم اور ضروری ہے، اور جب کوئی بھی انسان ایمان قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا یہی عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سب سے پہلا درس ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بولنے لگتا ہے سب سے پہلے اس کو یہی درس سکھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد ہے محمد الرسول اللہ۔ جب ہم نے یہ کہہ دیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے، تو پھر اب ہم کو یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی کس طرح عبادت کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو کس طرح ادا کرنا ہے، وہ محمد الرسول اللہ نے بتلا دی۔ تو یہ
ابتدا میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اس کائنات کو جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی۔ اگر کوئی دنیا میں یہ چیلنج کرتا ہے تو میں اس کو ایک چیلنج دے کر یہ بتلاتا ہوں کہ اس زمین کے اندر سے پودا نکالنے والے کون ہیں؟ انسان کا کام تو بیج کا ڈالنا ہے، پودے کا وجود کس نے لایا؟ کون سی طاقت ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ بیج بھی میں ڈالوں گا اور پودا بھی میں نکالوں گا، تو کوئی دنیا کا انسان اگر یہ چیلنج کرنا چاہے تو کر کے دیکھ لے۔ ایک نے ہزاروں بیج ڈال دے لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ پودا وجود میں نہیں آ سکتا۔ جب ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اور اللہ کے علاوہ کسی در پہ جانا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بارہا یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ فلاں بابا کی درگاہ پر، فلاں گاؤں کے اندر، فلاں شہر کے اندر مسلمانوں کی ٹولی جا رہی ہے اور وہاں منتیں مانگ رہے ہیں۔ کس لیے؟ اولاد کے لیے، اور نہ جانے کیسی کیسی منتیں ہم مانگ رہے ہیں۔ اور یہ فی الحال ابھی کا جو وقت ہے، تمام ہمارے نوجوان جو ہے اپنی سیزن سے فارغ ہوتے ہیں، کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تو اکثر نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے بڑی بڑی ٹیمیں بنا کر بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر ایک ساتھ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے بابا، گھومنا جائز ہے، قرآن نے بھی کہا گھومو، لیکن ایسی جگہ جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہو، کس نے اجازت دیا آپ کو؟ ایسی جگہ پر جاؤ جہاں اللہ کی قدرت کا آپ نظارہ کر سکو، اللہ کی وحدانیت کا آپ خود اقرار کر سکو، ایسی جگہ جا کر گھومو۔ لیکن آج اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ ایسی جگہوں کو گھومنے کا ہم نے اڈا بنا دیا جہاں عیاشی عام ہے، جہاں زناکاری عام ہے، جہاں فحاشی اور عریانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، اور وہاں نوجوان انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے کے چند نام لیوا جن کو بڑا مانا جاتا ہے، جن کو نگر سیوک بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو مالداری کے نام سے مشہور ہے، وہ وہاں جا کر اور چادریں چڑھا کر اور اپنے سر کو جھکا کر کیا درس دینا چاہ رہے ہیں امت کو؟ یہی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے عبادت کے لائق، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد اگر کسی کے در پر سجدہ ہونا چاہیے تھا تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کی ذات ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا کہ میری قبر کو سجدگاہ مت بناؤ۔ لیکن آج معاشرے کے ایمان والوں کو کیا ہو گیا، ان کی عقلوں پر کیوں پردہ پڑ گیا کہ فلاں بابا کے در پر خود جا کر سجدہ کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کے سروں کو ٹکا رہے ہیں، اور اپنی مائیں بہنوں کو بے حیائی کے ماحول میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ اور آج میں اعلان یہ کہتا ہوں، کون سی درگاہ، کس بابا کا دربار اور کون سی جگہ محفوظ ہیں جہاں عورتوں کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ آپ جا کر تو دیکھیے، جس لائن میں آپ اپنی ماں بہن کو کھڑے کر رہے، اس لائن میں سامنے آپ ہے، پیچھے آپ کی ماں بہن ہے، اور اسی کے پیچھے کوئی غیر محرم چپکا ہوا ہے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پر؟ کس نے اجازت دی؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے در پر مت جاؤ، اگر تم کو کس چیز کی ضرورت ہے تو آؤ اللہ کے در پر۔ ہم نے جب اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اور یہ کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اس کے باوجود کسی بابا کے دربار پر جانا اور کسی درگاہ کے اوپر سر کو ٹکانا اور کسی کے پاس منتوں کا مانگنا اور چڑھاووں کا چڑھانا، اور یہ تمام خرافات کہاں سے لایا آپ نے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور جب
انسان گمراہ ہوتا ہے تو اس گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ جب ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں اور یہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا جب ہم اللہ کے علاوہ، اقبال نے بہت اچھا شعر کہا کہ کسی اور کے در پہ کیوں جاتا ہے اقبال، کہ وہ کون سا کام ہے جو تیرے خدا سے نہیں ہوتا۔ جو خدا اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے حکم کے ساتھ اتنا بڑا سورج جو اپنے وقت پر نکل رہا ہے، وقت پر ڈوب رہا ہے، اتنا بڑا سورج جو دنیا سے کئی گنا بڑا ہے، اس کی مجال کے 1 منٹ لیٹ ہو جائے، وہ اپنے وقت کا پابند ہے۔ اگر وہ جس دن بھی اللہ کے حکم سے سرکشی کرے گا، اس دن اس کو نیست نابود کر دیا جائے گا۔ تو پھر ہماری کون سی ایسی بڑی چاہت ہے جو اللہ سے پوری نہیں ہو رہی؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کے در سے کون سی ہماری خواہش پوری ہونے والی ہے؟ اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے در پر جا کر مانگ رہے ہیں جن کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکے، جن کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ سبحان اللہ کہہ سکے، جن کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ لقمہ کھا سکے۔ ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہو گیا؟ اتنا ہی فرق ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر، اللہ کو مان کر، اللہ کے نبی کی بات کو مان کر شرک کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ فرق یہی ہے۔ اور پھر ہم ان کو کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، پہلے تو اپنے آپ میں تو دیکھ، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، دوسروں پر کیا دیکھتا؟ اپنے دامن کو دیکھ، تیرا عقیدہ اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ گولی کھائیں گے تو شفا ہوگی، جبکہ شفاؤں کا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہو گیا کہ گلے کے اندر دھاگے کو باندھ دیں گے، ہاتھ کے اندر دھاگے کو باندھ دیں گے تو اس دھاگے سے ہماری حفاظت ہوگی۔ وہ دھاگا خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تیری کیا حفاظت کرے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں شرک تک اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس میں سب میں زیادہ اگر کوئی ملوث ہے تو ہمارے معاشرے کے جو نمایاں مالدار کہلوا جاتے ہیں، اور میں کھلے طور پر ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ جن کو آپ نے سیاست کی باغ دوڑ دیا، وہ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ نوجوانوں کو گمراہ کون کر رہا ہے؟ آپ کے شہر کے اندر مولانا ابراہیم صاحب نے اپنی تمام قربانیاں اور تمام جد و جہد کو ڈال دیا، اور اتنی قربانیاں دی، لوگوں کے تانے سنے، گالیاں سنے، اس کے باوجود وہ بندہ ڈٹ کر کھڑا رہا، اور جتنی خرافات تھی ان کے ساتھ تنہا مقابلہ کرتا رہا۔ جتنی جگہ سواریوں کو بٹھایا جاتا تھا، جتنی درگاہوں کے اندر خرافات تھی، ان کے سامنے مولانا نے تنہا لڑے اور تمام محنتوں کو اس بسمت کے اندر پھیلانے کی کوشش کی۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 45 یا 50 کے قریب مسجدیں ہیں، اور تمام کے تمام اپنی ہی ہیں۔ یہ کس کی محنت ہے؟ مولانا کی محنت ہے۔ لیکن آج کچھ سیاست کو چمکانے کے لیے کچھ سیاستدان فلاں قوال کو لا رہے، فلاں نچنیے کو لا رہے، اور پورے شہر کا ماحول برباد کر کے رکھ دیا، اور ہمارا نوجوان جھومتا ہوا اس کے اندر ناچ رہا ہے اور پیسے اڑا رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات۔ یہ چیزیں عقل میں آنے والی ہے، لیکن اس پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہم سوچے تو صحیح، ہم کس پر اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں؟ یاد رکھنا، میں آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں۔ آپ جس راستے سے پیسہ کمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کی توفیق دیں گا کہ آپ اسی راستے پر پیسہ لٹا دیں۔ اگر آپ حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں تو آپ کا پیسہ حلال جگہ پر جائے گا، اللہ کے دین کے کام میں جائے گا، اللہ کے دین کا معاون آپ کا پیسہ بنے گا۔ لیکن آپ حرام اور سود کو اپنے مال میں شریک کرتے ہیں، اور حرام اور سود میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں، تو آپ کا پیسہ پھر ان نچنیوں پر اڑے گا، اور ان پر جو اللہ کے علاوہ مشرکانہ الفاظ کہتے ہیں۔
جو شخص اپنے قوالی کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ خواجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے والا کہ میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے چہرے پر دیکھنے کے لیے بھی ان کے چہروں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور آج ہمارا نوجوان کو دیکھا جا رہا ہے ان کا گرویدہ بنا ہوا ہے، اور ان کے قوالیوں کو اور ان کے شرکیہ الفاظ کو اپنے اسٹیٹس پر رکھ کر پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں گا رہے، آپ نہیں بجا رہے تو آپ سے حساب نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ جب آپ اس کے معاون بن رہے ہیں اپنے اسٹیٹس پر رکھ کر اور اپنے اس کو پروموٹ کر کر، تو جتنا وہ گنہگار اتنے آپ بھی۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو، اور ہم گناہ کے کام میں برابر اس کے شریک ہیں۔ اگر ہمارے محلے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر کوئی نچنیا اور کوئی قوالی گانے والا اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا آتا ہے، تو ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرے۔ بائیکاٹ کرنے کی بات بہت دور، ہمارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد عربی کے دین کے ماننے والے ہیں۔ القابات اور نعرے تو بہت ہیں، یا نبی آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی کب تک چھوڑے گا؟ دامن چھوڑنے کی بات کرتے، شریعت کو تو نست و نابود کر دیا۔ نبی نے دامن پکڑنے کا نہیں کہا تھا، نبی نے شریعت کو پکڑنے کا کہا تھا۔ نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ نعرے لگاؤ، نبی نے یہ کہا تھا کہ شریعت پر چلو۔ قیامت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے امت کے اندر فتنوں کا دور آئے گا، تو صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے کیا چیز ہے کہ ہم ان فتنوں سے بچے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قرآن کو تھامو اور میری سنت کو پکڑو۔ آج کون قرآن پر چل رہا ہے؟ کون سنت کو تھاما ہوا ہے؟ صرف نام لیوا ہے، کام کے کچھ نہیں ہے۔ قرآن وہ ہے جو تم کو عروج پر پہنچاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو۔ ہمارے باپ و دادا ہی تھے جنہوں نے اس دنیا کو چلایا اور اس دنیا کو فتح کیا۔ اور اس کے آگے اقبال نے کہا تھا کہ قرآن کو پکڑ ہی کے، قرآن ہی کے ذریعے سے انہوں نے اس دنیا کے اندر عروج اور ترقی کیا۔ لیکن آج ہم قرآن کو چھوڑ کر اور دوسرے خواہشات پر چل کر اور اپنی منمانی خواہشات پر چل کر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہو رہے۔ یاد رکھنا، آپ کا اگر کوئی دوست ہے جو آپ کو ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے جہاں رات دن قوالی بج رہی ہے، جہاں نہ پردے کی تہذیب ہے، نہ آدمی اور عورت کے درمیان فرق ہے، جہاں پوری فحاشی اور عریانیت عروج پر ہے، ایسی جگہ پر بالکل بھی مت جانا۔ آج معاشرے کے نوجوانوں کو اکثر میں روزانہ دیکھتا ہوں، اکثر کے اسٹیٹس پر لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس جگہ کا رخ کیا ہوا ہے ہم نے۔ کسی اللہ والے کے مزار پر جانا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، کچھ پڑھ کر بخشنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن خاص اس جگہ کو جانا، وہاں کے ماحول کے اندر شریک ہونا اور وہاں جس طرح نچنیے ناچ رہے اپنے آپ کو بھی نچانا، یہ کون سے دینداری کی بات ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اللہ کے زمین پر گھومو، اور اللہ کے زمین پر گھوم کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ اللہ نے یہ زمین کو اتنا خوبصورت بنایا، اس زمین پر جو ہے چرندے پرندے اور عجیب عجیب مخلوقات بنائیں، ان مخلوقات کو دیکھنا اور اللہ کی بنائے ہوئے مخلوقات پر
پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر تعجب کرنا اور یہ کہنا کہ اے میرے پروردگار تو نے کیسی کیسی عجیب چیزیں بنائی، کیسی کیسی مخلوقات بنائی، اور یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر فخر کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارا معبود ایسا ہے کہ جس نے طرح طرح کی چیزوں کو بنایا اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمدہ ہم کو وہ معبود چیزیں عطا کرے گا. یہ درس دیا تھا سیکھنے کا. یہ درس نہیں دیا تھا کہ جہاں قوالی ہو رہی ہے، جہاں گانا بجانا ہو رہا ہے، جہاں دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہاں جاؤ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ آپ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو. اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ آپ گانے بجانے، فحاشی اور یانیت اور گندے چیزوں پر جا کر ان کی مدد مت کرو. جب قرآن نے صاف کہہ دیا ہمارے یہ نوجوان جو بڑی محنت اور مزدوری کے بعد کچھ پیسہ ہاتھ کو آتا ہے تو اس کام کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے ان نچنیوں اور غیر اللہ کی تعریف کرنے والوں پر اڑا رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں. مال کے ذریعے سے ان کی مدد کی جا رہی ہے اور ان کے محفلوں میں جا کر ان کا تعاون کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور لانے والے بھی آپ ہی کے نمائندے ہیں، اور وہ لوگ یہاں سے کتنا پیسہ سمیٹ کر لے جا رہے ہیں. کوئی 10 لاکھ، کوئی 15 لاکھ، کوئی 6 لاکھ. انہی کو پوچھو جنہوں نے لایا تھا کبھی کسی بیوہ کے در کو کھٹکھٹایا؟ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے محلے کے اندر کتنے یتیم اور بے سہارا ہیں، ان کی مدد کی؟ کتنے مقروض ہیں جو قرض کی وجہ سے بل بلا رہے، قرض کی وجہ سے ذلیل ہو رہے، ان کی مدد کی؟ کتنے لوگ سود کے اندر، گٹ کے اندر مجبوری میں ملوث ہو چکے، ان کے پاس اتنے پیسہ نہیں تھا لیکن مجبور ہو کر انہوں نے گٹ کو اختیار کیا، پھر حرام مال میں ملوث ہو گئے، ان کی مدد کی؟ وہی 10 اور 15 لاکھ اگر اچھی جگہ لگ جاتے ہیں تو کیا لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا؟ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور معاشرے کے اندر جب کوئی بھی اس طرح کا اعلان کرے گا کہ ہم فلاں خوان کو بلا رہے، فلاں نشنیے کو بلا رہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں اور ڈٹ کر کہہ دے کہ کیسا لاتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. کسی کے باپ کی جاگیر اور کسی کے باپ کا شہر تھوڑی ہے تم اپنے من میں جو آ جائے کر دے. یہ اللہ کا شہر ہے اور مسلمانوں کا شہر ہے، اور اس سے اللہ کے دین کو اس شہر کے اندر کوئی ٹھیس پہنچائے ہم برداشت کر سکیں؟ یہ جرت اور یہ ہمت ہم میں کب آئے گی؟ اگر یہ نہیں آئیں گی تو یاد رکھنا ذلیل ہو جاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم کو سربلندی اللہ اس وقت دیں گا، تم کامل ایمان والے بنیں گے جب تم کسی کام کو روکنے کے لیے نکلو گے، تب اللہ کی مدد آئیں گی. گھر میں دروازے بند کرنے سے مدد نہیں آتی. اگر مدد آنی ہی ہوتی تو اللہ کے نبی کو میدانوں میں نکلنا نہیں پڑتا، حضرت حسین کو میدان میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، حضرت حسین کو اپنے گھر والوں کو شہید کرانے کی نوبت نہیں آتی. مدد اگر گھروں میں بیٹھنے سے آتی ہے تو آج ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے اس شہر کے اندر کوئی بھی نچنیا، کوئی بھی قوالی گانے والا اور کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے توحید کے اندر شرکیہ الفاظ کو استعمال کرتا ہے، اگر وہ آئیں گا تو ہم اس کو روکیں گے. ہاتھ اٹھا کر بولے روکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.